حضور نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہے وہ، کیوں جی پوری دنیا دا نظام حضور نے بیان کیتا، میری امت نے کیویں رہنا ہے، دوسری قوماں نال کیویں رہنا ہے، کیوں جی مرداں کیویں رہنا ہے، عورتاں کیویں رہنا ہے، امن نال کیویں رہنا ہے، سکون نال کیویں رہنا ہے، کیوں جی عورتاں تے کتنے حقوق ہیں، مرداں تے کیڑے حقوق ہیں، سود کیویں ختم کرنا ہے، کیوں جی تے خون بہانا کیویں نہیں، کیوں جی نمازاں کیویں پڑھنیاں، روزے کیویں رکھنے، حج کیویں کرنے، زکاتاں کیویں دینیاں، کیوں جی کالے نو چٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں، چٹے نو کالے ہوتے کوئی نہیں، کیوں جی عربی نو اجمی تے کوئی نہیں، اجمی نو عربی تے کوئی نہیں، ہاں جنہیں میرا کلمہ پڑھا انہوں رب شانہ دے دے گا۔ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا، حضور نے الا دا مطلب ہے ستے ہوئے انہوں جگانا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر۔ معنی یہ تھا کہ اب اس کے بعد میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ صحابہ کے لیے یہ موت سے کم نہیں تھے الفاظ، لیکن صحابہ صبر کر گئے، صدیق اکبر رو پڑے تھے، باقی صحابہ صبر کر گئے۔ فرمایا یہ تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، حرمت فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، بالکل دوسرے دی عزت آبرو مال نہیں ظلم کرنا، ایویں تواڈے واسطے محترم ایک دوسرے دی عزت آبرو مال، جس طرح اج شہر تو حرمت والا ہے، اج دن حرمت والا ہے، کیوں جی فرمان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، فستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، چنگے اعمال کر کے آنا۔ حضور نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے بعد گمراہ نہ ہونا، کیا یضرب بعضکم رقاب بعض، میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، یہ گمراہ تباہ ہو جاؤ گے۔ آگے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، شادیاں تے کہنے جی کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے نا، میں تو نکاح پڑھانے چھڑ دیتے، میں مسیتی صرف بہندا ہوں، مسلمانوں دیاں شادیاں ہوندیاں، توبہ توبہ توبہ، اللہ دی پناہ، کروڑ واری پناہ۔ حضور نے خود بھی شادیاں فرمائیاں، صحابہ نے بھی کیتیاں، حضور نے اپنی صاحبزادیاں دی بھی شادیاں فرمائیاں، صحابہ نے بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دی شادیاں کیتیاں، لیکن تسی کوئی انوکھیاں ہی شادیاں کر رہے ہو آج کل، کوئی نہ شرم نہ حیا نہ دوپٹے نہ کوئی جناب کوئی غیرت نہ کوئی بات ہی کوئی نہیں، کیا ہے مسلمان دسو نا، سانو بھی دسو یہ کیڑی شادی ہے جہدے تے عورتاں دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، گانے چل رہا ہے، بچیاں باپ دے سامنے نچ رہیاں، دادرے پوترے مامے اتھے ویکھ رہے ہیں تماشے، تسی جانا کیڑے پاسے چاہندے ہو؟ حضور دا دین کنڈ کر کے جانا چاہندے ہو؟ مولانا جی دین پڑھنا ہی نہیں، آنا ہی کوئی نہیں، انگریز انہاں نوں لا گیا نوکریاں چ، انگریز جہاں سی نا اتنے بڑا چلاک آیا، انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لی سی، وہ جب نوکری واسطے بلاندا سی نا نوجوانوں، کہندا مسجد جاتا ہے، وہ کہندا سی نہیں میرا بابا جاتا ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے 1857 تو بعد پھر انہیں چال چلی، پھر وہ کہندا سی یہاں تو کام ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لی نا انگریز، وہ کہندا نہیں وہ بابا پڑھتا ہے میرا، یعنی میں نہ مسیتی جانا، انگریز کہتا ہے گڈ، کہندا اینو ملازمت دیو، نہ یہ مسیتی جانا، یہ بابا مسیتی جانا، یہ بابا نمازاں پڑھدا، انگریز انہوں غلامی دے گیا، بشک ساریاں مسجداں لاہور دے نہیں پورے پاکستان دیا مسجداں دا سروے کرو، سویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا، نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہوں، یہ انگریز نے غلامی دی، نماز واسطے مجالے اٹھن انہاں کو ٹائم ہی کوئی نہیں، ہون گے تے دھوتی اور تے کرتا اور جی ترکے کپڑے نہ نماز پڑھنا آ جان گے، تے جدوں دفتر جانا ہویا تو جناب بوٹ پالش جناب تے کہا جا رہا ہے سارا دن یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، وہ دے سامنے سر نہ جھکایا تے 8 گھنٹے سر کر دیا، پھر گھر آ گیا، اتنی عاجزی کدی تینوں رب دے سامنے ہی پیدا ہوئی جڑے اپنے افسر دے سامنے جڑیاں تو عاجزیاں کرنا، یہ انگریز غلامی دے گیا، اور ایک پتہ نہیں کدوں تک یہ غلامی چلنی، ہاں جی کدوں تک یہ غلامیاں چلنی، نہ تھا جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افغندہ ناب، کیوں جی اقبال کہنا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، انہاں دے شیراں دے دند ڈھہ پاؤندے، انہاں دی آں یکے اندر سجود ہی در قیام، کاروبارش چوں صلاتے بے امام،
کہندا اس قوم دی امامت ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے چ ہوندا ایک رکوع وچ ہوندا. اے انہاں دا جناب انگریز انہاں نوں دے گیا ملازمت دی قسمہ. کہتا ہے نماز پڑھتا ہے, کہتا ہے میرا بابا پڑھتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا. یہی گل ہے بس سارے پاس. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. حضور نے کی فرمایا جی؟ میں آج تانوں وہ نسخہ حضور جڑیاں بیماریاں دسیاں میرے آقا نے پھر علاج بھی دسن. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ, میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا. حضور نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم. حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو, یہ لمبی تفصیل ہے, جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا آتا انہوں نے بے عینہ کی سمجھانی. بے عینہ حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ, کھیتی باڑی کرنے لگو, کاروبار کوٹھی پلازا باہر اندر جناب پراپرٹی, یہ حضور نے فرمایا تم کھیتی باڑی پر اور اپنی کمائی پر راضی ہو جاؤ اور جہاد تم چھوڑ دو. توجہ نہ سننا بھائی, اے ساڑھے تے پوری امت تے ذلت کیوں آئی کھڑی؟ حضور نے فرمایا وترکتم الجہاد, کمانڈ نے لگ پاؤ بے عینہ شروع کر دو. اے سود دیاں قسمان, بے عینہ سود دی قسم ہے, اے سارے ناجائز کاروبار شروع کر دو, کمانے شروع کر دو, پھر تم جہاد چھڑ دو. پھر کی ہوئے گا؟ سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تواڈے تے ایسی ذلت مسلط کرے گا لا ینزع, وہ کدی بھی ختم نہیں کرے گا, کدی بھی ختم نہیں کرے گا. پوری دنیا پاکستان نو قرض دے دے. کیوں جی؟ امریکہ سعودی عرب نال جا کے کھڑا ہو گیا, ذلت ختم ہو گئی. غزا دے مسلمانوں دا بیت المقدس واپس آ گیا. ٹرمپ انہوں نے جا کے ٹرمپ نو 2.5 ارب دے تحفے دیتے تے وہ ٹرمپ انہیں پھر بیت المقدس واپس آ گیا. مصر دیاں 7,000 مسلمان شہید ہو گئے, واپس آ گئے. کی ہویا؟ کچھ بھی نہیں. فرمایا اللہ تمہاری ذلت کبھی بھی ختم نہیں کرے گا. لا ینزع دی ہوا ضمیر اللہ دی طرف لوٹ رہے. کیوں جی؟ اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا تمہاری ذلت. کیسے ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے اللہ تمہاری ذلت ختم نہیں کرے. لاؤ جی, فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا, نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا, وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشارے. یہ حضور نے بیماریاں دسیاں تے نال علاج بھی دسیا. علاج کوئی امت دا اتنے جاندا, وہ دین دی طرف واپس آؤ. تے دین دا تسی نہ 11,000 وولٹ دا کرنٹ پیندا, او چھڈو جی اے مولوی ایویں لگے رہندے, اے مولوی ایویں لگے رہا. لاؤ جی, کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. حضور نے فرمایا جاہلیت کی ہر چیز آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر ڈالا. کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. حضور نے فرمایا آج میں اپنے دونوں پاؤں کے نیچے جاہلیت کی ہر چیز کو مسل کے جا رہا ہوں. ودماء الجاہلیت موضوعۃ واول دم من دماء نادم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مستردعا فی بنی سعد فقتلہ ہذیل. حضور نے فرمایا جاہلیت کے سارے قتل کے معاملات آج میں ختم کر کے جا رہا ہوں. اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار, کیوں جی؟ ربیعہ, ان کو ہذیل نے قتل کر دیا تھا, وہ دودھ پینے کے لیے وہاں گئے تھے, آج میں ان کو معاف کر رہا ہوں. وربا الجاہلیت موضوع, میں آج جاہلیت کا سود سارا ختم کر رہا ہوں. وابل ربن ادا ربا انا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع کلو. فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا جان حضرت عباس کا سود ختم کر رہا ہوں, آج کے بعد سودی کاروبار بند. کیوں جی؟ فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموهن بامان اللہ واستحللتم فروجهن ولکم علیہن. کیوں جی؟ فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. عورتوں کے بارے میں تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے اور یہ اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. ہاں, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو, شمع محفل بنا کر اور پان مثالیں بیچنے کے لیے اور جناب ٹی وی چلانے کے لیے عورتوں کو بٹھا کر دیا. عورتوں کے حقوق ہیں, عورتوں کو حقوق وہ ہیں جو میرے آقا و مولا نے عورتوں کو دیے. کیوں جی؟ وہ حقوق ہیں جو رسول اللہ نے دیے. کیوں جی؟ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ. کیوں جی؟ اللہ یوتین فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج. حضور نے فرمایا عورتوں پر تمہارے حقوق کیا ہے؟ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ, کہ جن لوگوں کو تم ناپسند کرتے ہو گھر میں آنا, عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ تمہاری عدم موجودگی میں وہ تمہارے گھر میں آئے. یہ میرے چاچے نہ ظاہر شوہر دی لڑائی ہو گئی کہ وہ کہنا ہے تیرا چاچا نہیں ہے, انہوں نے کہا آئے گا. حضور نے فرمایا نہیں, شوہر دی گل مننی پینی. اپنے چاچے نو گھر بٹھاؤ, اتنے جا کے مل. شوہر نے کیوں تو اپنا گھر برباد کرنا. ہاں, حضور نے فرمایا یہ فرمایا اگر وہ نافرمانی کریں تو پھر حضور نے فرمایا
ولا ہن علیکم، اور ان کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے؟ رزق ہن و قسمت ہن بالمعروف. فرمایا جو دستور چل رہے ہوئے، جو زمانہ ہوئے، اپنی زنانیاں کپڑے بھی ہو جائے دینے تے روٹی بھی ہو جائے دینے. لو جی کیا ہے گل. فقط ترکتم فیکم لن تضلوا بعد ان اعتصمتم بھی. حضور نے فرمایا میں تمہارے سامنے اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے آگے پیچھے نہ ہونا، گمراہ کبھی نہیں ہوگا. آگے ہوں سنو پھر آگے کی فرمایا. میں اصل تے ختم نبوت تے لے آ رہے سی گل، یہ سارا خطبہ میں پچھو تاں پڑھیا. ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. یہ تاجدار ختم نبوت اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذلک عندہ جلی اللہ خفافی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے، حضور اپنی امت کے احوال سے باخبر ہے، حضور مشاہدہ کر رہے ہیں. اس ویلے تسی دل میں کس نیت نال آیا، تس کس نیت نال محفل سجائی، حضور کو یہ بھی پتہ ہے. لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مومن. حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیندا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا. لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن. حضور نے فرمایا جب بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا. پھر راوی کو پوچھا گیا ایمان کدھر جاندا، انہاں پھر انگلیاں وچ انج انگلیاں پائیاں، انہاں کہا بندے وچ ایمان انج ہوندا جدوں چوری کردا تو ایمان انج نکل جاندا. ہاں بترسد آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از دریو بار حق استقبال میں آیت. مظلوم دی آہ اتنی ڈاڈی ہے کہ عرش الہی نو بھی پھاڑ کے نکل جاندی. اللہ کولو منگو، ہاں جی خدا کولو منگتا نو تاں رزق دے. جیباں کپڑ نہ بندے دی پوری نہیں پیندی. ہاں جی لوگاں دے مال نہ کدی کوئی نہیں رجیا. خدا سے مانگ، جو مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد. ہاں جی رب کو مانگ جے نہیں تو جلیا ہو تو بڑا چھت پاڑ کے دیندا، تو منگے ہی کد نہیں. ہاں غریب ساری زندگی غریب جڑا کہندا نا میں رہا، وہ جھوٹ مارنا، انہیں کدی دتھوں کڈی ہی نہیں. یا اللہ مینوں رزق دے، یا اللہ مینوں اس طرح دے، یا اللہ مینوں اے دے. او اے بھی اتوں تو کرنا ہے، یا اللہ مینوں اے. نہ 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 اے پکی گل ہے. تو سحری اٹھ کے ذرا رب دے سامنے ایک دن گڑگڑا کے ویکھ تو صحیح. پھر دوسری بات یہ بھی ہے چنگے ویڑے لوگ رب نو نہیں دیندے، رائے خدا وچ نہیں دیندے، 10-10 روپے دیندے. جدو اوکھا ویڑا آندا پھر کہندے او میں تے کروڑ پتی سی. میں کہا کروڑ جمع کرانا سی نا رب دے خزانے وچ. اج تیرے تے اوکھا. ہاں جی عبداللہ بن عباس فرمایا مینوں حضور نے فرمایا ابن عباس عبداللہ سوکھے ویڑے رب نو یاد کری، جدو تیرے تے اوکھا ویڑا آئے گا تو رب نو سامنے پائیں گا. سوکھے ویڑے رب نو یاد کوئی نہیں کرتے. کوئی شراباں وال پیسے اٹھا دیتے، کوئی پتراں دیاں شادیاں وال، کوئی کوٹھیاں وال، کوئی لیٹریناں تے پیسے لا دیتے تے مسجد دیاں ٹوٹیاں اوویں ہی برباد رہیاں. تے ہن تیرے تے اوکھا ویڑا آیا تے وہ رب کیویں سنے گا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ. آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے. گل سمجھ آئی نہیں؟ کوئی نہیں. قرآن پڑھے. جڑا بندہ کہندا میں سونا ہو جاواں وہ قرآن پڑھیا کرے، او دا رنگ نہ بدلے، سونا نہ ہوے مینوں نہ بلاؤ. جیڑا کہندا میرا معدہ خراب ہے باوضو رہے، 8 دن باوضو کرے، جدوں وضو جناب ٹوٹ جائے پھر کرے، 8 دن تو بعد دا معدہ ٹھیک نہ ہوئے مینوں نہ بلاؤ. جے منہ چو بدبو آندی مسواک شروع کرے، اکھاں دے نور بھی تیز، دماغ بھی تیز، معدہ بھی، جگر بھی صفائی ہو جانی. کھا کھا کے راتی پھر پھر کردے، سویرے 10 بجے اٹھیا تے پیسٹ لے کے شروع ہو گیا، نہ نماز نہ روزہ. ہاں جی دن لاہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. بس کرو، بڑی ہو گئی. حضور دے دین وال واپس آؤ. جی دین تے چل دیاں کسی دا نقصان ہویا تو او دا نقصان میں پورا کر دیں. کیوں جی؟ ہاں دین تے چل دیاں تو دین تو کمال والی بات ہے. حضرت عمر دے زمانے ایک بندہ منگدا سی نا، تے حضرت عمر ایک دن فرمایا کی عمر دا دروازہ تو کھٹ جایا، جا کے قرآن پڑھیا کر. وہ کافی عرصہ بعد نہ آیا. حضرت عمر نے ایک دن بازار وچ ملیا تے آپ نے عتاب فرمایا تو ناراض ہو گیا، تم کدی نہیں آیا. انہوں نے کہا چھوڑو جی، انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر. فرمایا جس قرآن دی طرف میں نے عمر نے بھیجے سی نا، اس قرآن نے میں نے عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھوڑا. کیوں جی؟ اسی قرآن پڑھیں گے تے امریکہ دے دروازے تو سانو قرآن بے نیاز نہیں کرے گا. کیوں جی؟ ورلڈ بینک کو سانو بے نیاز نہیں کرے گا.
اسی قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہر دروازے تو ہٹا کے ایک کو دروازے تے سانو لے جائے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. بچوں نوجوانوں نماز پڑھنی شروع کرو. ہاں وہ باوضو رہو, قرآن پڑھو. دیکھنا تو صحیح تواڈے چہرے تے دوسرے دن تبدیلی نہ آئی. ساڈے بچے بھی بڑھاپے چ کیوں ہو گئے؟ ساری رات فلماں ویکھ کے جلیا تے سویرے پھر نور تو نہیں نہ آندا. تو ہاں تسبیح فاطمہ جڑی نا 33 واری سبحان اللہ, 33 واری الحمدللہ, 34 واری اللہ اکبر. اے مولا کائنات حضور نے حضرت سیدہ نو دسیا سی. مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماندے میں ساری زندگی پڑھی دا مطلب یہ پاور ہے. ہاں جی اپنے آپ کو بدلو اور مکمل دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے, اور میں یہ بات اس لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد کروڑواں حصہ بھی بندہ جھکاؤ تو نہیں تھا آپ کا, لیکن ایک بات تھی. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, مسلمان ہو گئے. بعد میں حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام دونوں نے معاہدہ کیا کہ جو پہلے مرے گا نا وہ بتائے گا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قدر و قیمت کس کی ہے. تو حضرت سلمان فارسی دنیا سے پہلے تشریف لے گئے. پھر عبداللہ بن سلام کی خواب میں آئے, انہوں نے کہا دسو جیو جڑے میرا وعدہ ہے پورا کرو, اللہ کے ہاں کس کی قیمت ہے؟ فرمایا انی وجدت التوکل شیئا عجیبا. سلمان فارسی کہنے لگے اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے, یہ عجیب ہی چیز ہے. یہ وہ عبداللہ بن سلام ہے. جب مسلمان ہو گئے نا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اسلام میں ہفتے کی تعظیم تو منع نہیں ہے, کہیں بھی قرآن نے نہیں کہ ہفتے کی تعظیم نہیں کرنی, تو چلو میں ہفتے کی تعظیم کروں گا. یہودی چونکہ کرتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت اسلام میں ضروری تو نہیں ہے کھانا, میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہودی نہیں کھاتے. یہ دو باتیں صرف آپ نے سوچیں, توجہ کان کھول کے سنو. یہ نہیں ہونا کہ کلمہ ادھر حضور دا پڑھیا تے دل کسی اور نو دیتے ہویا, ہاں یہ نہیں ہونا. اے صحابی انہاں چیزاں تو پاک صاف سن, انہاں سوچیا صرف ساڈے واسطے سی تاکہ انہاں نو پتہ لگ جائے صحابہ تے صحابہ ہے. ہاں جی انہاں دیاں شاناں وراول ورا, ہاں انہاں دیاں جتنے سی نا انہاں دے معاملات وہ صرف ساڈے واسطے سن. ہاں وہ تے اور ہی اللہ نے انہاں نو شاناں عطا فرمائی. اللہ نے قرآن کی نازل کر دیتا. کیوں جی؟ صرف دو باتیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. فرمایا ایمان والو جب کلمہ پڑھا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ ہمارے لیے صحابہ تو ان کی شان. فرمایا قیامت تک شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنے, کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آدمی پہلو ادھر رکھے, ایک آدھا دل اس کو دے, پونا دل اس کو دے, ایک چھٹاکی دل اس کو دے. فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا تو سارا دل اسلام کو دینا پڑے گا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاء, اگر تم پھسل گئے دائیں بائیں کوئی پہلو کر دیا, ہمارے لیے صحابہ کے لیے نہیں, ہاں ان کی شان وراول ورا ہے, یہ ہمارے لیے قیامت تک. تو پھر حق آ گیا اور حق کے بعد پھر تم ادھر ادھر بات کرو گے تو پھر جان لو کہ اللہ غالب بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. بس کلمہ پڑھنے کے بعد کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کفر کی حمایت کرے یا کفر کے بارے میں نرم گوشہ رکھے یا کافروں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے. جب کلمہ پڑھ لیا پھر بات ہو گئی ختم, بات ہو گئی. اس پر ہزاروں باتیں ہیں, چونکہ بات ایک ہی ہو بندے کو سمجھ آئے وہ کافی ہے. اور لاکھوں تقریروں کے بعد بندہ مسیتیوں نکل کے کہے مولانا گلہ ٹھیک کی تھیاں لیکن کی میرا جی میں اس طرح کوئی جہاد جی شروع ہو گیا کفر نال جہاد تو پھر میرے محلاں دا کی بنے گا؟ کیوں جی تینوں کیا کسی ایڈے بڑے بڑے محل بڑا کیوں جی تینوں کیا کسی ایڈے بڑے بڑے محل بڑا, اے میرے کاروباراں دا کی بنے گا, اے میرے پلازیاں دا کی بنے گا, میرا بین الاقوامی کاروبار. یہی تو انہوں نے جہاد تو دور لے گیا. جی پتہ ہوئے بھی موٹے تے چادر رکھی لاؤ جی کدھر جانا ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سمجھ لیجیے بھونکیا کہنے لگا کسی مذہب کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں,
میں آقا سنو ان الدین عند اللہ الاسلام. مجدد صاحب نے بھی لکھا، فرمایا حضور آ گئے، اب رب تک پہنچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ حضور کی ذات ہے. بس تم اسلام کو ابھی تک اس کو فضیلت بھی نہیں مانتے، کفر پر. تم چاہتے کیا ہو وہ بتاؤ ٹی وی پر، پھر ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. تم چاہتے کیا ہو؟ توجہ بھائی توجہ، حقیقت بات یہی ہے. اب ہم نے اس زندگی کچھ نہیں کرنا، کی کرنا ہے تسی ہن کی چاہتے ہو؟ کوئی دین اکبری دا تہاڈا ارادہ ہے؟ کی چاہتے ہو تسی؟ قرآن نے بھی مطلب پوری مخالفت کر کے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، قرآن تو کفر کو کلمہ خبیثہ کہتا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، قرآن اسلام کو کلمہ طیبہ کہتا ہے اور اس کو شجرہ خبیثہ کہتا ہے. اور تم کیا کہتے ہو کہ کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں. تم کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، وہ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم پھر اس حساب سے آپ کا مقابلے میں آئیں. بالکل، یہ میں علل اعلان یہ بات کر رہا ہوں، یہ گردن ایسے نہیں رکھی ہوئی. لوگ توجہ، لوگ کرونے نہ بھی مر گئے جی، حب الدنیا و کراہیت الموت نہ، ہی تو لوگ مر گئے کرونے نہ، مر گئے کرونے نہ. اج بھی لوگ چھکے چاڑی پھر دین، اج بھی لوگ چھکے چاڑی پھر دین کرونے کے ڈر سے. تو جنہیں چھکے چاڑے انہوں نے نہیں مرنا، موت تے آنی. لیکن اسی بھی چاہتے ہیں ساڑی بھی آوے کسی چاج نال آوے. کرونے والے نوں جنازہ بھی نصیب نہ ہویا، پتہ نہیں وہ بابوزو کوئی ایسی کہ نہیں، غسل کسے دیتا کہ نہیں دیتا. دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیا مجھے. مرنے کے بعد حیا آئی. تو پھر جنازے انہاں دے بھی ہوئے جڑے ڈر کے کرونے نہ مرے، تے جنازہ اس دا بھی ہویا جنہیں 27 گولیاں ماریاں. جنازہ اس دا بھی ہویا تے جنازہ کرونے دا بھی ہویا. پھر ویکھ لو کرونے نہ مرن والے دا جنازہ کیویں ہویا. تو جنہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، جنازہ اس دا بھی ہویا. سانو انہاں گلاں تے کدی پریشانی نہیں ہوئی. ایک اسلام ایک واحد دین ہے کہ جڑا کہندا یقتلون یقتلون. کیوں جی؟ ایک گل میری کان کھول کے سن لو. ہاں، اے اسلام دا ایک دنیا دا ہے دین جڑا کہندا یقتلون یقتلون. کدھر بھی نہیں کیا بھائی بیمار ہو کے مرو یا بیمار کر کے مرو، کدھر ہے جی؟ اے ہے یقتلون یقتلون. کہ وقف اللہ المومنین القتال. او میں نے کل میں پڑھ رہی سی سورہ احزاب، ایتھے آ کے میں رک گیا تے میں کہ او اچھا وہ جڑے 297 صحابہ میدان بدر کھڑے سن، تلواراں تے 8 حضور نے دے دتیاں، 305 صحابہ سن، 8 تے چلیاں گئیاں، باقی ان صف وچ کیویں کھڑے سن؟ میں کہا انہاں نوں یقین سی کہ وقف اللہ المومنین القتال، کہ قتال کے وقت مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے. میں کہا انہوں نے یقین سی جب رب کافی ہے تو تلوار ہو یا نہ ہو پھر کیا ہونا ہے. ہاں، یہ قرآن کی نص ہے وقف اللہ علم. میں کہا جب قتال میں اللہ کافی ہے تو پھر اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بس ول کر کے دین نال کھڑے ہو وہ. اسی حاضر ہاں، اب میں حاضر ہاں واقعتا. جب مر جانا ہے تو ویسے بھی مر جانا ہے. جب گردن کٹا کے گئے تو حضور نے فرمایا شہید نو تو اس ویلے اسرائیل روح ہی نہیں قبض کرتا جب تک رب اپنا دیدار نہ کرائے. تو پھر جب رب دیدار کرا رہے ہوئے تو اس ویلے باویں تلوار چلے، کیوں جی وہ تلوار چلے. تو جب رب دا دیدار ہوئے تو جناب یوسف نو ویکھ قطعنا ایدیا ہونا، جناب یوسف نو ویکھ کے زنانیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں تے جڑا خالق ہے جناب یوسف دا انہوں ویکھدے ہیں پھر کی ہونا ہے. اس واسطے سانو کوئی پریشانی نہیں، انسان بنو. پاکستان دی بقا ایدے وچ ہی ہے، جس نظریے تے پاکستان بنیا اودے تے کھڑے رہو. جیڑیاں قوماں نظریہ چھڑ دیندیاں نا، قوماں مٹ جاندیاں ہوندیاں، او تباہ ہو جاندیاں ہوندیاں. ہاں، نظریہ ہی تے ایک چیز ہے جے دے اوتے گل تے اتنی سی. امام حسین صرف یزید کہندا سی اینج کر دیو، اتنے کرن نال پورا خاندان بچ سکدا سی. فرمایا نہیں ہوئے حسین سب کچھ دے سکتا ہے، ایسے نہیں کر سکتا. گل تو اتنی سی بس، جھگڑا تو اتنی سی، صرف اتنی گل سی بس. اینی گل نہ فرمایا نہ شاہ است حسین دین است حسین سرداد نداد.
دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. اللہ نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں نہایت ہی گہری ہوں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں، اور توتی اکلھا کل حین باذن ربہا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے، ہر ویلے پھل دیندا. ایک کدی کوئی سیکنڈ بھی نہیں گزریا پھل نہ دے، ایک کدی بھی نہیں گزریا. جی ابو عبیدہ بن جراح نے حضور نے امین الامت فرمایا نا، امین الامت ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ابو عبیدہ بن جراح جدوں حضور دا کلمہ پڑھیا اس ویلے بھی انہیں پھل دیتا، تے جدوں پیو دی گردن کٹ کے کنوں نپ کے حضور کو پیو دا سر لے آئے پھل اس ویلے بھی دیتا. کیوں جی؟ ہاں پھل اس ویلے بھی دیتا. تے جدوں رسول اللہ تے دند قربان کر دیتے میدان احد وچ، حضور نے انہیں پتھر ماریا، حضور نے لوہے دی ٹوپی پائی ہوئی سی، خود مبارک. فتح مکہ والے دن صحابہ کہندے نے حضور نے ایتھے تک اتاریا امامہ شریف، اتنا اتنی دیر صحابی آ گیا، انہوں نے کہا حضور ابن خطل جڑا ہو تو کعبے دے غلاف نہ لپٹ گیا. اجے حضور ادھا امامہ اتاریا سی. اس تو بعد پھر حضور نے نئے کپڑے پا کے پھر حضور داخل ہوئے مکے میں. وہ دن پھر حضور نے چاش دی نماز پڑھی حضرت ام ہانی دے گھر، مولا علی دی ہمشیرہ چچا زاد، اتھے حضور نے نماز پڑھی. وہ فرماندیاں حضور نے اتنی رکعتاں پڑھیاں اس دن. ایتھے تک حضور امامہ چکیا تے صحابی آ گیا، انہاں کہا حضور تسی فرمایا ابن خطل نو قتل کر دیو، او تے کعبے دے غلاف نہ جا کے لپٹ گیا. حضور نے ایتھے ہی امامہ جب نہ رکھیا تے نہ اتا کیتا، ایتھے ہی روک کے حضور نے فرمایا اقتلوا، اس کو قتل کر دیا. حضور نے لوہے دی ٹوپی پائی ہوئی سی. کیوں جی؟ تے انہاں وٹا مار دیتا رسول اللہ نو میدان احد وچ. او جڑیاں کڑیاں سن لوہے دیاں او آپ دے جسم مبارک نال اینج، یہ ساڈے واسطے سی، اتنے گل ہو رہی ساری. ہاں یہ ساری تعلیم امت واسطے سارا کچھ. حضور نے فرمایا تہاڈی دنیا، حضور نے فرمایا حبب الیہ دنیاکم، حضور نے فرمایا تہاڈی دنیا میں میرے لیے یہ چیز خوشبو محبوب بنا دی گئی، نماز میرے لیے تہاڈی دنیا. یہ معنی ہے حضور دی یہ دنیا نہیں، حضور دیاں شاناں وراء الورا. حضور دیاں شاناں وراء الورا. درمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، این ہما یک لحظہ از اوقات اوست، یک تجلی از تجلیات اوست، ظاہر اشی جلوہ دل فروز باطنش از عارفاں پنہاں ہنوز. حضور دی شان وراء الورا ہے. ہاں حضور دی شان وراء الورا ہے، حضور دی شان وراء الورا ہے. حضور دی بات جدو آوے تو پھر گل مک گئی. حضرت خالد بن ولید نو رومی سپاہ سالار کہنے لگا او خالد اور یار دسو تے صحیح تواڈے نبی دی شان کی سی. آپ نے فرمایا ٹائم کوئی نہیں. دوسرے صحابہ نے کہا نہیں تسی دسو، میں سیف اللہ کول پوچھنا چاہتا. نہ دن ویکھ دیو، نہ رات ویکھ دیو، نہ لشکر ویکھ دیو، نہ دریا ویکھ دیو، نہ سمندر ویکھ دیو، نہ ہتھیار ویکھ دیو، اور دسو یار جس نبی دا تسی ایک واری دیدار کر کے ایویں لگے پھر دیو جناب والہانہ انداز وچ، انہاں دی شان کی سی. آپ نے فرمایا سن المرسل علی قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. میں اس واسطے وضاحتاں کردا کہ سارے لوگوں نوں سمجھ ہے کوئی نہیں. کار پاکاں راہ کیا ساز خود مگیر، جدوں وڈے دیاں گلاں ہون تو پھر اپنے تے کسے گل دا قیاس نہیں. بس ایتھے تک حضور دی مبارک کو لوہے دیاں جڑیاں کڑیاں سن او تھوڑی جیاں جسم دے نال اگیرے ہو گئیاں، او ہن انج اتارن تے میرے آقا نوں تکلیف ہوے. بظاہر انہاں سارے جہان دیاں تکلیفاں انہاں دی وجہ تو ختم ہونیاں. حضرت صدیق اکبر اگے آئے، وہ کہنے میں دند نال زور لا کے نہ پیچھے باہر کڈا، تے ابو عبیدہ بن جراح آ گئے. انہوں نے کہا جناب ہمیشہ ہی سبقت لے جاندے ہو، کوئی سانو خدمت کرن دو، کوئی ساڈی بھی خدمت کرن دو. انہوں نے کہا میں زور لانا ہے. ابو عبیدہ بن جراح نے زور لایا، دند ٹوٹ گئے سامنے والے، خون جاری، ایک نکل گئی. دوسرے پاس زور لایا، سامنے والے دند ٹوٹ ہی گئے. تے ہن پھر بنیا کی؟ دند ہون نے تاں وی پھل دیندا. جب دند حضور تے قربان کر دیتے جان تے بہت وڈا پھل دیندا. ہاں جی یہ پھل دی مراد ہے کہ پھر وہ بڑی عظمت ود جاندی. صحابہ کہندے فکان ابو عبیدہ من احسن الناس حتما. ویسے سامنے والے دند نہ ہون نا تے بندے دا منہ ایویں ڈولی جہا لگدا، پنجابی ڈولی جہا، اے بڑا عجیب ہی لگنا. ہاں بالکل بندے سامنے والے دند نہ ہون. تے صحابہ کہندے ابو عبیدہ بن جراح دے دند آئے تے اتنے سونے نئے لگدے، جدوں حضور تے قربان کیتے تے ہور سونے ہو گئے. اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبا،
اسی ادھر لے جانے کم کیوں جی اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا او ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد دند نہ ہون تے بندہ اور سونا ہو جائے کیوں جی جدو دند آئے تے اس ویلے بھی اسلام پھل دیتا جدو دند نئے تے اس ویلے بھی دیتا اسی حضور دیاں شاناں بیان کری تے پتہ نہیں انہاں نوں کوئی سمجھ نہیں آندی جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا تے صحابہ نوں جدو حضور دی یاد ستاندی ہے نا تے ابو عبیدہ بن جراح دے گھر چلے جاندے سن اور کہن سن یار ذرا ہس کے تے وکھا جدو ابو عبیدہ بن جراح ہسدے سن پھر انہاں دے دند تے اے کوئی نہیں پھر انہاں نوں حضور دے میدان احد والا منظر یاد آ گیا صحابہ تے زندگی اینج گزاریاں اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا اسی اے گل کرنے تے تو مڑ کے بنا دسو جی صحابہ کس طرح کر تے پھر کہندے نے انہاں دا اور کام ہی کوئی نہیں اور میں کہا تو پڑھیا روٹیاں واسطے تو ہاں اقبال تو پڑھیا علم روٹیاں واسطے ابو عبیدہ بن جراح بھی حضور کو پڑھیا کہ نہیں پڑھیا انہاں تے انج پڑھیا کہ حضور کولے جڑا حضور دا صحابہ صفہ دا مدرسہ سی نا اتنے فرماندے نے میں بعض دفعہ ایک دفعہ اتنی بڑی ڈاڈی بھوک لگی کہ میں دوپہر دے ٹائم باہر نکل گیا تو میں صدیق اکبر آئے تو میں انہوں کو مسکیناں نو روٹی کھوان دے بارے آیت جڑی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ اے بھائی میں انہوں کو پوچھا بھائی یہ تفسیر کے ہوئے صدیق اکبر نے سمجھا بھائی میں تو بھوک لگی ہوئی انہوں بھائی تفسیر بیان کر کے چلے گئے پھر حضرت عمر آئے میں انہوں کو پوچھا تھی ایس جڑا یہ مسکیناں نو ٹکر کھوان دی آیت ہے دی تفسیر کے ہوئے انہوں بھی تفسیر کر کے چلے گئے میں نو لگی ہوئی سی بھوک میں میرا ہاتھ پکڑن تے گھر لے جان روٹی کھوان کہنے اتنی دیر پھر رسول اللہ بار تشریف لے اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا کیوں جی اتنی دیر حضور کہنے حضور نے مسکرا کے فرمایا یا ابا ہرا پیار نال ویسے تو ابو ہریرہ نے فرمایا یا ابا ہرا فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ کہنے میں چلا گیا حضور میں نے اپنے گھر لے گئے گھر پوچھا کاشان اقدس کوئی گیش ہے کھان والی تو آواز آئی بھی کچھ بھی نہیں ایک پیالہ دودھ ہے تو کہنے حضور نے منگوا لیا اپنے کہنے میں پھر بڑا خوش ہوا کہ حضور میں فرمان کے پیو کہنے میں حضور نے فرمایا سارے وہ 70 جڑے طالب علم بننا صحابہ صفا انہاں سارے نو بلا کے لیاؤ کہنے میں کیا بھائی میں بھوک میں حضور لگی دل تو میں ٹر پیا بھائی حضور نے فرمایا جائے کہنے میرا دل کہے پہ حضور میں ہی پلا دیں دے کہنے میں سارے نو سد کے لے آیا کہنے پھر میں کیا حضور میں پہلے فرمان کے بھائی تسی پیو میں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ کے سارے نو پلاؤ کہنے میں ایک نو پلایا پھر دوسرے نو پھر 70 نو پلا کے فرمایا ہن تسی پیو کہنے حضور نے میں فرمایا پھر پیو پھر تیسری فرمایا پھر پیو کہنے پھر میں کیا حضور ہن تو بالکل ہتھے تے میں جناب نکو نک ہو گیا پھر آخر تے حضور نے خود پیتا اعلیٰ حضرت بریلوی پھر بولے تھے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ اور کیسا تھا وہ جام شیر کیوں جناب ابو ہریرہ اور کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا کیوں جی میں گل جڑی کرن لگا او حضور کو پڑھیا تے پڑھے بھی اس حالت فرماندے میں بھوک دی حالت مسجد نبی شریف دے دروازے ہوتے ڈیب پاندے سی تے صحابہ میری گردن تے پیر رکھ دے سن بھائی نو مرگی ہے فرمایا میں مرگی نہیں سی ہوتی میں تو بھوک دی وجہ تو ڈانگا بعد پھر جدوں رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے ملازمت کیڑی کی تھی ویسے تو گورنر بھی بنے نا بحرین دے ملازمت کیڑی کی تھی اللہ سنو جی سانو کہندے جی تانوں اور گلاں کوئی نہیں آندیاں میں کہ سنو جی ابو ہریرہ تسی دسو تسی کیڑی روز تقریر کرنے ہو آپ سویرے نہ جدو صبح کرتے سن مدینہ پاک دے چوراہاں تے ایک دن اس چوک تے کھڑے ہو گئے اگے پھر سویرے چوک تے کھڑے ہو جاندے سن جیڑا بھی اج نبی بندہ آندا سی اودے کو پوچھدے سن کہ رسول اللہ دی زیارت کیتی ہے جو کہندے نہ کیتی تے فرماندے تہاڈا کام کوئی نہیں تسی جاؤ جیڑا کہندے نہیں کیتی انہاں کہا اسی کیتی جناب انہاں کہا اسی نہیں فرمایا اسی کیتی انہاں کیا پھر کی ویکھیا فرمایا حضور کا چہرہ انور ایسے تھا حضور کے ابرو ایسے تھے حضور کے دندان مبارک ایسے تھے لب آئے مبارک ایسے تھے آپ کے رخسار ایسے تھے حضور مسکراتے ایسے تھے حضور چلتے ایسے تھے پھر آخر تے فرماندے سن میرے ماں باپ آپ تے قربان ہومن نہ جو کوئی ہویا نہ کوئی ہو کیوں جی کیڑی معیشت اتنے درست کر رہے ہوئے سویر اٹھ کے حضور دیاں شانہ دس دے سن اے آپ دی ڈیوٹی سی اے چوراہاں کھڑے ہو کے ایتھے کہندے جی
جلسہ نہیں ہو سکتا. کیوں جی؟ میں کہا ابو ہریرہ تو چوراج حضرت عمر تے کدی نہیں کہسی روز چوراج کھڑے ہو جاندے ہو, اتنے مجمع لا لیندے ہو, تانوں پتہ نہیں ملک کا جو ٹریفک خراب ہو جاتی ہے. ہاں جی روزانہ حضرت ابو ہریرہ کام کی کرنے, لبیک یا رسول اللہ یہی کام کرنے.